السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ تالیہ وقت میں واپس تو آ جاتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ 6 سال زندگی جو ہے نا آگے بڑھ گئی ہے اور وہ 6 سال پیچھے ہے۔ اب ذرا پیچھے جایا جائے، 2 سے 3 دن پیچھے جایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس وقت ہوا کیا تھا، ایڈم بچا کیسے تھا۔ تو ایڈم کو اس کا باپ، ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایڈم کو انہوں نے غلط ترکیب دی ہے، اس ترکیب سے صحیح خود استعمال کرتے ہیں اور اس کو بچا تو لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے چابی آسانی سے ملے گی نہ، ان کا باپ آسانی سے جان چھوڑے گا، اور ایڈم کے ساتھ جو ہوگا ان کو یہ بھی پتہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا تھا، انہوں نے کوئی نقلی جلد بنوا لیتے ہیں جس سے انسان کا جسم سے ہے نا کوڑ کی شکل کا ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مر جائے گا، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اس میں مدد کرتا ہے مراد راجہ کا ہی ایک آدمی عارف، جو کہ وہ خود بھی شکار باز ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو مراد راجہ خود چاہیے، اپنے لیے چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ مراد راجہ فاتح پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے عارف کی بجائے۔ تو عارف اسی لیے ان کی مدد کرتا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں اور پھر مراد راجہ میرے ساتھ ہی ہو اور میں مراد راجہ کا ساتھی بنوں، یہ نہ بنے۔ اس لیے عارف ہر کام میں مدد کرتا ہے، اور ایڈم کی لاش پھینکنے کی بجائے، کیونکہ ایڈم مرا تو ہوتا نہیں، راجہ مراد کے جانے کے بعد وہ ایڈم جو ہے نا اپنی جلد اتار دیتا ہے اور عارف ان کو تالیہ اور فاتح سے ملوا دیتا ہے۔ تو وہ راجہ مراد کو یہی بتاتے ہیں کہ اس کام میں ہماری اس نے آپ کے آدمی عارف نے مدد کی تھی۔ تو راجہ مراد اس کو فاتح کو چاقو مارنے کے بعد واپس آتا ہے، تو شاہی مورخ کو بلواتا ہے کہ لکھو کہ میری بیٹی کی شادی برونائی کا وہ جو جلاوطن شہزادہ تھا نا اس سے ہو گئی۔ وہ دونوں سمندری سفر پہ گئے، جس میں شہزادی نے باتوں کے دوران اس کے ہاتھ میں جادوئی سوئی تھی جو اس نے شہزادے کو ماری اور وہ مر گیا، جس غم میں شہزادی نے بھی سمندر میں کود کے خودکشی کر لی اور وہ دونوں مر گئے۔ اس لیے ان کی کہانی کا یہی انجام ہوا، اور آپ کو پتہ ہے یہی انجام کہانی میں بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا جو بار بار یہی لکھا گیا تھا۔ اب 2 دن بعد وہیں پہ واپس آتے ہیں، تالیہ وہاں پہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے یہاں پہچان تو کوئی نہیں رہا، کہانی میری زندگی وہیں کی وہیں ہے، لیکن یہاں پہ وقت 6 سال آگے گزر گیا۔ وہ دیکھتی ہے 1-2 جگہ پہ، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ نمبر سب کچھ دیکھتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ اس کا سب کچھ گورنمنٹ نے بلاک کر دیا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جاتی ہے ٹیکسی کر کے، کیونکہ اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ پھر دوبارہ چوری کرتی ہے، ایک عورت کا پرس چوری کرتی ہے، اور جب اپنے گھر میں آتی ہے گھر کے دیکھتی ہے کہ اس کا گھر بھی کسی نے گرا کے، حالم کا جو بنگلہ ہوتا ہے وہ گرا دیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک سرکاری بلڈنگ بن گئی ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر وہ کسی ہوٹل میں رات گزارتی ہے، اور جب صبح اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو پہلے تو وہ محسوس کرتی ہے کہ اب وہ قدیم علاقہ میں ہی ہے، لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے وقت تو گزر گیا، میں وہیں کی وہیں ہوں، اب میں کیا کروں، پہچان تو مجھے نیچے آتی بڑا اپنے آپ کو کور رکھتی ہے فیس کو، کوئی مجھے پہچان نہ لے، لیکن پھر وہ نوٹس کرتی ہے کہ تالیہ لوگوں کو بھول چکی ہے، یاد کسی کو نہیں ہے۔ پہلے صرف اس کو فاتح نے اس کو بھلایا تھا، اب تو اس کو پوری دنیا ہی بھلا چکی ہے۔ وہ آتی آ کے کہتی ہے کہ میں نے اپنے جگہ جگہ پہ نا گو بیک وہ ہوتا ہے ایک چور جو ہوتا ہے نا وہ رکھتا ہے اس میں اپنے پاسپورٹ، کچھ پیسے وغیرہ، ایسی چیزیں نا چور جو ہوتے ہیں نا جگہ جگہ اپنی رکھتے ہیں، وہ اس نے رکھا ہوتا ہے کسی بینک کے لاکر میں۔ پہلے اس بینک میں جاتی ہے، وہ بھی اس کو نہیں ملتا، پھر وہ ایک جگہ پہ کسی ٹرین کے اسٹیشن کے نیچے اس نے کسی لاکر میں رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بتا کرتی ہے، وہ اس کو وہاں پہ بھی نہیں ملتا، تو وہ کہتی ہے چوروں نے کب کوئی چیزیں چھوڑی ہیں۔ پھر اس کو اپنا تیسرا گو بیک یاد ہوتا ہے، وہ اس نے کسی قبرستان میں رکھا ہوتا ہے، کسی قبر کے اندر فرضی قبر بنا کے وہاں پہ اس نے نا کراس لگا دیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے وہ وہاں پہ مل جاتا ہے اس کو، وہاں پہ اس کے پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کیا میں واپس چلی جاؤں، کسی اور ملک چلی جاؤں، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہے کہیں پہ بھی، لیکن سوچتی ہے کہ اگر میں واپس چلی گئی، ایک بار مجھے فاتح صاحب اور ایک بار مجھے ایڈم سے تو ملنا چاہیے، لیکن فاتح اب ظاہر پردھان منتری وزیر اعظم ہے، تو اس سے ملنا اتنا آسان تو ہے نہیں، کہ وہ کون سا ایک عام انسان رہ گیا ہوتا ہے کہ جس سے وہ آرام سے مل سکے۔ اور ایڈم کے بارے میں بھی انٹرویو دیکھتی ہے، وہ بھی ایک رپورٹر ہے، وہ بھی کافی اونچائی پہ، اس پہ بھی ملنا آسان نہیں ہے، اس سے بھی بندہ تبھی مل سکتا ہے جب تک اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ دینے والا ہوگا تو ملے گی نا۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے میں کروں کیا، ہاں میں کس سے مل سکتی ہوں جو میری مدد کر سکتا ہے۔ پھر اس کو احمد نظام یاد آتا ہے۔ احمد نظام وہی آدمی ہے جس نے اس کے خلاف جو انکوائری میں نا صوفیہ رحمان کی مدد کی ہوتی ہے اور اس کے خلاف سارے ثبوت ڈھونڈے ہوتے ہیں۔ اب وہ احمد نظام نے بھی اپنا گھر بدل لیا ہوتا ہے، 3 گھر بدلے ہوتے ہیں،
کیونکہ وہ بیچارہ سچا وکیل ہوتا ہے، بس اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا تھا. اس کو بھی اس کو ڈھونڈنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں. تو اس کے گھر جاتی اور احمد نظام دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، آپ 6 سال بعد کہاں سے آ گئی؟ کہتی مجھے 2 دن لگے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں. اب آپ پروسیکیوٹر نہیں رہے مجھے پتہ ہے. کہتا ہاں میں نے 2 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اب میں پرائیویٹ وکیل ہوں. کہتی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو وہ بھی بڑا شرمندہ ہوا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ اتنا برا پھنسی. کہتا آپ نے اگر اسرا جی کو مارا تھا تو آپ بھاگی کیوں؟ کہتی اگر میں نے اس کو مارا ہوتا تو میں ابھی دنیا کے سامنے تو نہ آتی. کہتا ہاں مجھے بھی لگتا ہے، میں نے بھی جتنی آپ پہ ریسرچ کی آپ کسی کو مارتی نہیں ہیں. تو اب کہاں چلی گئی تھی؟ 6 سال کہاں رہی؟ کہتی بس یہی سمجھ لے 6 سال میرے ساتھ وقت نے بہت بری کی ہے. 6 سال تک میں سمجھ لے یہی کہ کہیں ایسی جگہ چلی گئی تھی جہاں سے شاید میں واپس نہیں آ سکتی تھی. کہتا آپ کے بارے میں میری پوری پروفائل میرے پاس ابھی بھی پڑی، میں لے کے آتا ہوں. تو وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے، کہیں آپ پولیس کو تو نہیں بلانے جا رہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں پولیس میں گرفتار ہونے سے پہلے ایک بار ایڈم یا فاتح صاحب سے ملنا چاہتی ہوں. کہتا نہیں میں آپ کو گرفتار نہیں کرواؤں گا. پھر وہ اٹھتا ہے اور تالیہ کی فائل لینے کے لیے جاتا ہے. تالیہ بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے کیونکہ وہ ڈر گئی ہوتی ہے کہ یہ کہیں پولیس کو فون نہ کر دے. وہ کہتا فکر نہ کریں، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں، آپ آ جائیں. پھر وہ اس کی فائل نکالتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تالیہ مراد 2010 تا 2017. تالیہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب میں صرف ایک فائل بن کے رہ گئی ہوں. کہتا آپ کے کیس میں نا 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. وہ کاغذوں کو دیکھ کے بتاتا ہے، ثبوت، آلہ قتل اور قتل کی وجہ. آپ کے کیس میں آپ کے خلاف تینوں تھیں. کہتی ثبوت وہ کیا تھے؟ کہتا ثبوت یہ تھے کہ آپ ان کے گھر میں کیک بھیجتی تھی جس کے اوپر زہر تھا، اور ان کے گھر کے نوکروں کی بھی شہادت یہی ہے، مطلب گواہی یہی ہے کہ آپ کیک بھیجتی رہی ہیں، اور ان کے بھائی کی بھی، اور سب کو مطلب آپ کے کریڈٹ کارڈ سے دیے گئے ہیں کیک آرڈر، اس لیے آپ کے خلاف یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہتا مجھے ابھی بھی معلوم ہے کہ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. کہتی کیوں؟ کیا یہ ثبوت کمزور ہے؟ کہتا نہیں، یہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ آپ جیسی لڑکی جو اتنی کون وومن ہو وہ ایسے کوئی کسی کو قتل کرے گی تو ایسے ثبوت تو چھوڑنے والی نہیں ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قتل نہیں کیا. وہ بڑی حیران ہوتی. اچھا کہتی دوسری چیز آلہ قتل. کہتا آخری جو ٹکڑا پولیس کو ملا تھا اس کے اوپر زہر کی بہت مقدار چھڑکی ہوئی تھی، اور وہ آپ کے ہی مطلب کارڈ سے آرڈر ہوا تھا، اس لیے آپ پر سارا شک جاتا ہے. اور کہتی اچھا تیسری؟ نہیں تیسری ابھی پوچھنی ہے. اور کہتی لیکن میں تو غائب ہو گئی تھی نا اتنی دیر کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں ان دنوں مصر میں تھی جن دنوں کیک آتے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا آپ مصر میں تھیں لیکن لوگ، آپ اس دن یہیں پہ تھی ملاقہ میں جس دن قتل ہوا تھا، مطلب انہوں نے خودکشی کی ہے یا کچھ بھی ان کو زہر دیا گیا ہے، اس دن تو آپ ملاقہ میں تھی نا، اور آپ اس دن ان کے گھر بھی گئی تھی اور آپ کا ان کا جھگڑا ہوا تھا، اور اس کے ثبوت سارے کے سارے ان کے گھر کے نوکر بھی ہیں. بعد میں انہوں نے دولت امان کو بلا کے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کہتی اس نے مجھے بہت برا پھنسایا. کہتا ہاں یہ تو ہے کہ آپ کو برا پھنسایا. کہتی لیکن مرڈر میں جو سیریز ہوتی ہیں ان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا ثابت نہیں ہو سکتا؟ کہتا بہت مشکل ہے، 6 سال پہلے تو آسان تھا لیکن اب بہت مشکل ہے آپ کو بے قصور ثابت کرنا. تو وہ رونے والی ہو جاتی ہے. کہتی مجھے نہیں معلوم، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. کہتی اچھا فاتح صاحب وہ تو اسرا بیگم کی مطلب وفات کے بعد جوانکر اسٹریٹ پہ ملے تھے. کہتا ہاں جب وہ ملے تھے انہوں نے سیاست سے بالکل ہی کنارہ کشی کر لی. جس رات وہ جوانکر اسٹریٹ پر ملے انہوں نے لوگوں سے ملنا ختم کر دیا، بہت زیادہ سگریٹ نوشی شروع کر دی، اور سمندر کنارے بس گھومتے رہتے تھے، دفتر بھی آنا چھوڑ دیا تھا. تالیہ کو یہاں پہ یہ یاد آتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے آیا تھا، اسرا کو تو چھوڑے ہوئے اس کو بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے شاید وہ پریشان تھا، لیکن وہ یہ بات ان کو بتا نہیں پاتی احمد نظام کو. کہتی اچھا پھر کیا ہوا؟ مطلب پتہ نہیں، پھر خود ہی سنبھل گئے اور ان کی صحت بھی بحال ہو گئی. انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا ان دنوں میں فاتح صاحب نے، لیکن اب انہوں نے الیکشن کمپین میں وہ بن تو چکے تھے آپ کے، انہوں نے بنا تو دیا تھا، آپ نے ان کو وہ چیف آف سٹاف تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بن سکتے تھے وزیر اعظم آسانی سے، اس لیے کچھ ان کی تصویریں ایسی تھی لوگوں کو ان کی آف شور کمپنی بھول گئی، ان کو بس یہ یاد رہا کہ یہ انسان اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اتنا دکھی گھوم رہا ہے. تو سمجھ لے شاید یہ ہمدردی میں وزیر اعظم بن گیا، آف شور کمپنی لوگوں کو بھول گئی، ان کا وہ ٹرائل بالکل ختم ہو گیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے. کہتی کیا ان کے ووٹرز ان سے خوش ہیں؟ کہتا لوگ خوش ہیں، ووٹرز کا پتہ نہیں، لیکن وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. اب
کہتی تیسری بات تو آپ نے بتائی نہیں. کہتا تیسری بات وہ آپ کے کافی خلاف جاتی ہے. تو وہ وہاں پہ نا اب یہ چیز یہیں پہ ختم, کیونکہ یہاں پہ سسپینس چھوڑا ہوا ہے کہ کیا تھا آخر کار تیسری وجہ جس کی جو نہیں بتائی گئی. ادھر پترا جایا اس کو کہتے ہیں, جو کہ ملیشیا میں ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا وزیر اعظم کا ہاؤس, تو وہاں پہ جو وزیر اعظم کا گھر ہوتا ہے اس کو پترا جایا کہا جاتا ہے ملیشیا میں. اب وہ اور اس کو سری پردھانا بھی کہتے ہیں. وہ کافی خوبصورت اور کافی اونچا محل ہوتا ہے, لیکن فاتح جو ہوتا ہے نا عام لوگوں کی طرح اس میں نہیں رہ رہا ہوتا. اس نے اسی کے اندر ایک چھوٹا بنگلہ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. اور جیسے اس کے نا یہاں پہ ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے کہ جو اس کے گھر میں آ رہی ہے. وہ اندر آ کے نا وہ جولیانا جو اس کی بیٹی ہے نا فاتح کی, اس کی ٹیچر ہے. جولیانا اپنی ماں کی وفات کے بعد کبھی بھی اسکول نہیں گئی ہوتی. وہ اتنی ڈر گئی ہوتی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی نہیں ہے, اس کو گھر میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. وہ آتی ہے, اندر آتی ہے تو اندر ایش اور فاتح اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ آ کے ان کو نا السلام علیکم دونوں کو کہتی ہے, اور ساتھ میں فاتح کو کہتی ہے داتو سری وزیر اعظم کو ہی کہتے ہیں ملیشیا میں. تو وہ بھی کہتا ہے کیسی ہیں آپ؟ کہتی میں ٹھیک ہوں. میں جولیانا گھر پر نہیں ہے کیا؟ کیونکہ وہ دیکھتی ہے. کہتا کیوں, اس نے آپ کو رات کو میسیج نہیں کیا؟ آج وہ اپنی کسی پکنک پہ گئی ہے. وہ ایک دم سے شرمندہ ہو جاتی ہے, کہتی میں آپ سے شرمندہ ہوں, یہ کہہ کے وہ جانے لگتی ہے. تو وہ جب جاتی ہے نا تو اشر اس کو کہتا ہے ابنگ آپ کو میرا خیال ہے یہ کیسی لڑکی ہے؟ کہتا اچھی ہے, اس کو اچھا پڑھاتی ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس نے اس کو کافی حد تک نا زندگی کی طرف واپس لے کے آئی ہے. تمہیں پتہ نصرہ کے جانے کے بعد وہ کیسی ہو گئی تھی جولیانا. کہتا ہاں یہ تو ہے, قابل بھروسہ ہے, 2 سال سے پڑھا رہی اچھی ہے بس. کہتا ہاں یہ تو ہے. سب اس کو مسز کہتے ہیں لیکن ان کا شوہر نہیں کبھی دیکھا گیا. کہتا ہاں اس کی بیٹی جولیانا کی ہی دوست ہے. تم وہ کہتا ہے کیوں, کیا اپنے لیے پوچھ رہے ہو؟ وہ ایش کو کہتا نہیں میرا ایک تجربہ ہی کافی. اب ان 6 سالوں میں اشر کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا, لیکن اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی اور اپنا بیٹا لے گئی ہے. اور وہ اپنے بیٹے سے بھی ملنے کے لیے ترستا ہے کیونکہ وہ اس کو ملنے نہیں دیتی. باقاعدہ اس کو اپائنٹمنٹ لے کے اپنے بیٹے سے ملنا پڑتا ہے. کہتا میرے لیے ایک ہی تجربہ کافی ہے, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بھی تو کاکا کو میرے 6 سال ہو گئے ہیں, آپ کو کر لینی چاہیے شادی. وہ چپ ہو جاتا. کہتا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں, مجھے نہیں ابھی اسی منظر پہ آنا. اب احمد نظام کے گھر میں دوبارہ دکھاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا, کیا انہوں نے دوبارہ شادی کی؟ اچھا فاتح صاحب نے. کہتا نہیں انہوں نے کبھی شادی تو نہیں کی. پھر وہ اس کو کچھ تصویریں دکھاتا ہے جولیانا کی برتھ ڈے کی, یہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو ان میں نا وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جو یہاں پہ مسز میشا تاج اس کا نام ہے. کہتی یہ کون ہے؟ کہتے یہ شاید ان کی بیٹی کی ٹیچر ہے. کہتی ہاں معروف سوشلائسٹ ہوگی, خوش اخلاق ہوگی, غیر شادی شدہ بھی ہو سکتے. کہتے نہیں یہ شادی شدہ ہے. کہتی ہاں میاں سے تنگ ہوگی. تو آپ کیوں اتنا بارے میں اس کے کیسے جان؟ کہتی بس کچھ ہے ایسا جو میں نے دیکھا, آپ سب نے کسی نے نہیں دیکھا. کیا میں ان سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ مجھے وان فاتح سے ملنا ہے. کہتا مشکل ہے, وہ وزیر اعظم ہے, ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے. کہتا لیکن یہ جو مسز میشا ہے نا, اس کے ذریعے تم مل سکتی ہو. یہ ایک مطلب آرٹسٹ بھی ہے اور تصویروں کی نمائش کرتی ہے, تو اس کے ذریعے ملا جا سکتا ہے. تو چلو دیکھتے ہیں. تیسری آپ نے مجھے بتائی نہیں. مطلب تیسری اور آپ کو بتا دیتا ہوں میں تیسری وجہ بھی کیا ہے. اچھا اور ایڈم بن محمد سے ملا جا سکتا تھا. ہاں اس سے ملنا آسان ہے, لیکن وہ بھی آپ کو نہیں پہچانتا. کہتی کیا مطلب وہ نہیں مجھے پہچانتا؟ کیونکہ جب وہ بھی ملاقہ کی اسٹریٹ پہ ملا تھا لوگوں کو, تو اگلے دن جو وہ ہوش میں آیا تھا تو اس کی یادداشت جا چکی تھی, اس کو 2-3 ماہ بھول گئے. تو کہتی نہیں وہ ڈرامہ کر رہا ہوگا سارا کچھ. کہتے نہیں وہ آپ کو بھی اتنا ہی اس کو یاد ہے کہ آپ کوئی تالیہ مراد ہے. جو لوگوں نے اس سے سوال جواب کیے وہی اس کو یاد ہے. تو وہ پریشان ہو جاتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر بار وقت کسی نہ کسی کی یادداشت لے کے جائے. چپ ہو جاتی. کہتی میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. کیا اس سے ملنا آسان ہے؟ کہتا ہاں اس کی جو سیکٹری ہے نا وہ میری بھتیجی کی دوست ہے, ملنا آسان ہے. پھر وہ اسی کے ذریعے اسی وقت اس کی سیکٹری سے بات کرواتا ہے, تو وہ ملنے کا ٹائم بتا دیتی ہے. ادھر ایڈم جو ہوتا ہے نا, اس کی سیکٹری جو ہوتی ہے نا یہی اس کو 2-3 بکس, صوفی اس کا نام ہے, وہ اس کو 2-3 بکس لا کے دیتی ہے. سر آپ یہ بکس پڑھ لیں, لیکن مجھے پتہ ہے آپ پڑھیں گی نہیں, پھر ان کو شورے پہ سجا دیں گے, تو آپ اتنی بکس خریدتے کیوں ہیں؟ اچھا تم باتیں بہت کرتی ہو, کام نہیں کرتی. کہتی سر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے. کہتا ہے کون؟ تالیہ مراد. کون تالیہ مراد؟ تو ادھر تالیہ بھی بیٹھی یہی سن رہی ہوتی ہے. کہتی کیا یہ مجھے واقعی بھول گیا ہے؟ تو کہتی دے دو ان کو ٹائم. وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی اسٹوری آپ کو دینا چاہتی ہیں, کیونکہ آپ اس وقت بہت مشہور اینکر پرسن ہیں, تو ظاہر ہے اگر آپ ان کی اسٹوری کور کریں گے تو آپ کو اور زیادہ شہرت ملے گی. تو ایڈم کہتا ہے ٹھیک ہے کل کا ٹائم دے دو کوئی بھی, آج میں بڑا مصروف ہوں.
تو تالیہ بڑی حیران ہوتی ہے. تو اب مجھے ان دونوں سے ملنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. چپ ہو جاتی ہے. کہتا ہے ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا, آپ کی وجہ قتل کیا تھی؟ تو علیہ کہتی کیا؟ کہتا انہوں نے آپ کے نام کچھ اپنی قیمتی چیزیں کی تھیں نماردات, اسرا بیگم نے, اور سب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو حاصل کرنی ہے, ان کو قتل کر دیا. کہتی واہ کیا بات ہے نا, میں اس سے زیادہ قیمتی چیزوں کی مالک تھی, میں اس کو قتل کروں گی. کہتا یہی تو بات ہے, انہوں نے آپ کو اس طریقے سے پھنسایا ہے کہ آپ نکل بھی نہیں سکتی. تو کہتے وہ چیزیں کہاں ہیں؟ کہتا اس وقت میوزیم میں ہیں اور وہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں, اور اشر نے آپ پہ اتنا مضبوط کیس بنوایا ہوا ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی, اور وہ چیزیں قیمتی بھی ہیں. کہتی اچھا, نہ وہ مجھے چیزیں ملی ہیں اور میں نے اسرا کا قتل بھی کر دیا. وہ بہت مطلب غصہ کرتی ہے. تو لیکن ایک بات تو بتا گئی, آپ کتابیں نہیں پڑھتی, 6 سال میں کچھ تو بدل گیا. کہتی کیسا بدل گیا؟ مطلب کچھ ایسا ہے جو آپ کے اب حق میں بھی ہے. پھر وہ وہاں سے نکلتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ میرا کیس لیں گے؟ کہتا ہاں, آپ کا کیس بہت ہائی لائٹ ہوگا, مجھے خوشی ہوگی میں آپ کا اگر اس کیس قتل سے بچا سکوں. تو وہ بڑا مسکراتی کہتا اب آپ بڑی خوش ہیں. کہتی کیونکہ اب وقت نے میرے ساتھ 6 سال میں کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا میرے ساتھ. تو وہ نکل آتی ہے. اب کہتی ہے کہ آپ جانا کہاں جاتی ہیں؟ کہتی میں وان فاتح سے ملنا چاہتی. کہتا نہیں, ان سے ملنا مشکل ہے. کہتی میں دیکھ لوں گی کیا کر سکتی ہوں. وہ اب اسی وان فاتح کے کسی دفتر کے باہر ہوتی ہے کھڑی, لیکن فاتح اس کو نہیں دیکھتا, چلا جاتا ہے, لیکن اشر کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. تو اشر کہتا ہے کیا یہ تالیہ مراد ہے؟ وہ بڑا حیران ہوتا ہے. تو جیسے وہ دونوں آفس میں آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, مسز میشا جو ہوتی ہے نا وہ اس کے پاس آتی ہے. سر میں آپ لوگوں کو نا اپنی نا ایک پینٹنگ کی نمائش کا نا انوائٹ دینے آئی ہوں. تو وہ فاتح کہتا ہے میرے پاس ٹائم تو نہیں ہوگا, لیکن اشر کہتا ہے نہیں ہم ٹائم نکال لیں گے, آپ کی سنڈے والے دن ہی ہے نا تو نکال لیں گے. تو یہ لے کے نا چل جائے. کہتا آپ کو اب ہم ٹائم نکالنا چاہیے. اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور تم پھر بھی اس کا کارڈ لے رہے تھے کہ میں آ جاؤں گا. کہتے آپ نے مجھے منع بھی تو نہیں نا کیا اس کے سامنے. تو مجھے بھی ساری سمجھ میں آ رہا ہے. کہتا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا. آج ہم پی ایم کے آفس سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے کسی کو دیکھا. کہتا کس کو؟ کہتا مجھے لگتا ہے جیسے تالیہ مراد تھی. تو فاتح ایک دم سے رک جاتا. کیا کہا تم نے؟ تالیہ؟ کیا سچ میں وہی تھی؟ تم نے سچ میں اس کو دیکھا؟ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو اتنی ایک دم سے کتنی فکر ہو گئی ہے. کہتا نہیں تم مجھے سچ میں بتاؤ کہ وہی تھی. کہتا نہیں مجھے لگا کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا. کہتا تم سچ کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پریشان ہو کر چلا جاتا ہے, اور اشر بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو اتنی فکر کیوں. اس نے اس کی بیوی کو مارا ہے اور اس کو بالکل فکر نہیں, اور اس کو یہ فکر ہے کہ وہ نظر آئی ہے. اب تالیہ وہاں سے آ جاتی ہے کیونکہ اس سے ملنے ایڈم سے ملنے کے لیے آتی ہے اگلے دن. تو اس کی جو ہوتی ہے نا, ایڈم اس کو دیکھ کے بھی بالکل ایسے ہی دکھتا ہے کہ جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے. تو اس کو بار بار کہتی ہے کہ آپ کو بالکل بھی میں یاد کہ میں کون ہوں. کہتا نہیں, لوگوں نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے کہ آپ کون ہیں, میں بالکل نہیں آپ کو جانتا. آپ مس مراد بتائیں آپ کون ہیں؟ کہتا آپ مجھے تالیہ کہتے تھے. کہتا مجھے بالکل نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. آپ تو فاتح صاحب کی وائف کے قتل کے الزام میں گرفتار نہیں ہوئی, بھاگ گئی تھی, کہاں چلی گئی آپ؟ تو وہ اس سے کہتی ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا سارا کیس بتاؤں گی, تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے قاتلوں کو, اصل قاتلوں کو ڈھونڈنے میں؟ کہتا آپ نے قتل نہیں کیا؟ کہتی نہیں کیا, اگر کیا ہوتا تو کیا میں سامنے آتی؟ بس کہتا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وان فاتح کا باڈی مین تھا, مجھے آپ بھی کچھ بھی یاد نہیں ہے. کیا میری آپ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ وہ سے بڑی عجیب باتیں کر رہی ہوتی ہیں. کہتی آپ کو نہیں شاید یاد ہو, لیکن ہم نے کوئی سفر اکٹھا کیا ہے. کہتا ہاں ہو سکتا ہے کوئی جنگل کا سفر. کہتی کیا کہا آپ نے؟ ہم نے جنگل کا سفر اکٹھے کیا ہے؟ کہتا نہیں پتہ نہیں, میں نے ایک بار کو خواب میں دیکھا تھا کہ میں اور آپ جنگل میں. کہتی ہم دونوں صرف یہی دیکھا تھا کیا, اور تیسرے کسی کو نہیں دیکھا؟ کہتا نہیں کسی کو نہیں دیکھا. چلیں آپ کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں اب؟ کہتا وہ اپنے پرانے گھر میں رہتی ہیں, اور میری ماں نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں, لیکن مجھے آپ بالکل نہیں یاد. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر تمہیں میں یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وہ بھی باہر آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا یہ ناٹک کر رہا ہے یا سچ میں اسے یاد نہیں ہوں. تو وہ اس کی جو ہوتی ہے نا سیکٹری ایڈم کی, اس کے پیچھے آتی ہے کہ ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی کے رائٹس کسی کو نہیں دیں گی, تو آپ ہمیں لکھ کے دے سکتی ہیں. تو وہ دستخط دے کے نا چلی جاتی ہے. تو کہتی ہے آپ نے پڑھے بغیر ہی سائن کر دیے, کیونکہ تالیہ بولتی ہے آگے سے میں جانتی ہوں ایڈم بن محمد سچا انسان ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے. اور ایڈم یہ سب کچھ اندر بیٹھ کے سن بھی رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ مجھے اتنا جانتی ہے. اب جیسے ہی نا اشر جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو شک تو ہوتا ہی ہے, وہ اسی کی نا CCTV کیمرے سے نا وہ فوٹیج نکلواتا ہے کہ کیا میں نے سچ میں اس کو دیکھا تھا. اور جب وہ دیکھتا ہے وہ واقعی تالیہ ہوتی ہے. لیکن یہ بات نا اس کا سیکیورٹی آفیسر بھی ساتھ ہوتا ہے فاتح کا, تو اس کو کہتا ہے یہ بات تم اب ہم کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تالیہ کو دیکھا تھا. کہتا ہے لیکن نہیں سر ہمیں بتانا چاہیے, انہوں نے
تالیہ مراد نے ان کی وائف کو مارا ہے، تو ان سے چھپانا درست نہیں ہے. لیکن اشر کو اس کے صبح کے تاثرات یاد آ جاتے ہیں کہ جیسے وہ پریشان ہوا تھا. مجھے نہیں لگتا وہ میری بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں کوئی انٹرسٹڈ ہوگا، اس لیے تم مجھے نہیں بتاؤ گے. میں خود بتا دوں گا. اس لیے تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے تالیہ مراد کو گرفتار کروانا ہے اور گرفتار ہی کرواؤں گا. سیکیورٹی چیف کہتا ہے میں ان کو بتا کے رہوں گا. کہتا دیکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی چیف کو اتنا مصروف رکھتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا فاتح کو بتانے کا کہ تالیہ کو دیکھا گیا ہے. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا دفتر میں کافی پریشان ہوتا ہے. کیا سچ میں اس نے دیکھا ہوگا تالیہ کو؟ کہاں رہی وہ اتنے سال؟ 6 سال کہاں گزار دیا اس نے؟ کیا وہ سامنے آ گئی ہے؟ تو پھر مجھ سے کیوں نہیں ملی؟ اب اشر جو ہوتا ہے نا وہ یہ پلان بناتا ہے کہ میں اس کو گرفتار کروں کسی طریقے سے. تو اشر کا پتہ لگواتا ہے کہ وہ احمد نظام سے ملی اور احمد نظام اس کا وکیل ہے. تو وہ احمد نظام کو نا اپنی پارٹی کا کارڈ بھیج دیتا ہے اپنے بیٹی کی برتھ ڈے کا، اور وہاں پہ وہ سارا پلان بناتا ہے. لیکن تالیہ پارٹی کے اندر جاتی نہیں. فاتح بھی وہاں پہ آیا ہوتا ہے. تالیہ باہر ہی اس کو اشر کو نظر آتی ہے. احمد نظام اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ میری کلائنٹ کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں. لیکن اشر کو جب سگنل نہیں آتے وہ باہر آتا ہے. باہر آ کر دیکھتا ہے لان سے باہر، تو اس کو تالیہ گیٹ سے باہر نظر آتی ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی کو بھی نہیں پیچھے ساتھ لیتا. تالیہ بھاگ جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. تو تالیہ اس کو مار کے اس کے ناک پہ اور اس کو زخمی کر کے نا وہاں سے بھاگ جاتی ہے. اور وہ وہیں پہ اپنے سیکیورٹی والوں کو فون کرتا ہے کہ پکڑو، وہ وہاں یہاں سے آئی تھی اور بھاگ گئی ہے. وہ پولیس کو بلواتے ہیں اور اس کو پکڑوا دیتے ہیں. تو تالیہ گرفتار ہو جاتی ہے. ادھر سیکیورٹی چیف جو ہوتا ہے نا وہ فاتح کو بتا دیتا ہے کہ تالیہ مراد کو دیکھا گیا ہے. تو وہ اشر کو اتنے غصے سے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا تھا. وہ وہاں سے نا پارٹی سے غصے سے اٹھ کے آ جاتا ہے. گھر آتا ہے تو گھر میں نا ٹی وی پہ اس کی نا بیٹی جولیانا جو ہوتی ہے نا یہی نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آ رہا ہوتا ہے کہ تالیہ مراد کو گرفتار کر لیا گیا. تو فاتح ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ گرفتار ہوگی تو یہ سچ میں آ گئی تھی واپس. جولیانا بھی کہتی ہے ڈیڈ اب کیا ہوگا؟ کہتا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. تو یہ پارٹ اب یہیں تک. اس پارٹ کا دوسرا پارٹ بھی بنے گا، لمبا ہے اس لیے مجھے اس کو 2 حصوں میں ہی کرنا پڑا. آئی ہوپ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اگر سمجھ میں بھی آئی ہوگی. کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو پلیز لائک کر دیا کریں، کافی محنت لگتی ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیکسٹ پارٹ میں سمجھ آ جائے گی. کچھ باتیں ایکسپلین نہیں ہوئی بیچ میں، وہ آپ کو نیکسٹ تک سمجھ آ جائے گی. اب یہ کہانی اینڈ پر جا رہی ہے. تو امید ہے کہ اگر جس نے آخری پارٹ نہیں سنے وہ سن سکتا ہے، پلے لسٹ میں موجود ہیں. تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.